لہذا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اسلام کی وہ شخصیت ہیں، اہم ترین شخصیت ہیں کہ جو اسلام میں اولین اسلام قبول کرنے والوں میں جن کا نام آتا ہے۔ اگر میں بالکل ابتدا سے شروع کروں تو کئی جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کا مطلب ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ تو ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور سب سے چھوٹے علی۔ ابو طالب معاشی طور پر تنگ دست تھے۔ ابو طالب نے اپنے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دوسروں کو دی، جیسا کہ عقیل جو تھے غالباً عقیل کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھی کہ وہ ان کی کفالت کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی کہ چچا جان میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کی کفالت میں کروں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو چکی تھی، حضرت فتیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، امیر تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاشی حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درست ہو چکی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے کی کفالت شروع کی۔ اور پھر جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا اور غار حرا میں چچا کے بیٹے کی کفالت شروع کی، اور پھر جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا اور غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، گھر میں بچے بھی موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ سب سے پہلے خواتین میں کلمہ پڑھنے والی ام المومنین حضرت سیدہ فتیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑے مردوں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چھوٹے بچوں میں، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بعض جگہ ہے 7، بعض جگہ ہے 10، بعض جگہ ہے 9 اور بعض جگہ 12 بھی ہے، 7 سے لے کر 12 تک نقل کی گئی ہے، چھوٹی عمر ہے۔ اس چھوٹی عمر میں آپ کے سامنے جب اسلام کا پیغام پیش کیا گیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کے پیغام کو قبول کیا، اور وہ پہلی شخصیت ہیں، وہ پہلے چنے ہوئے ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز ہے۔ باقی سیرت اور فضائل مرتضیٰ، یہ علی نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے، ورنہ آپ کے والدین نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد یعنی اسد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہیں۔ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر، اسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ اسی شیر کے دوسرے عربی میں میننگ حیدر کے بھی آتے ہیں، بہادر، حیدر۔ تو اس وجہ سے آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا حیدر۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا، حیدر اچھا نام ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچائیے، ڈرائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ چھوٹا بچہ جو غالباً 10 سے 12 سال کا ہے، یہ کھڑا ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس موقع پر وہ خاندان کے دیگر لوگ ہنسنے لگے کہ یہ چھوٹا سا ہے، یہ کمزور ٹانگوں والا ہے، یہ چھوٹے قد والا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سے یہ چھوٹا نہیں رہے گا، اس کا نام علی ہے۔ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند مقام والا، اعلیٰ مرتبے والا۔ حیدر ہے لیکن آج سے یہ علی، اور یہ نام ایسا پختہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا کہ جتنے مشہور آپ علی کے نام سے ہیں اتنے مشہور کسی اور نام سے نہیں ہیں۔
علی المرتضیٰ، اور پھر مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کاموں کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جس کا انتخاب ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دیگر کئی مقام پر، چاہے خیبر کی فتح ہو، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر ہجرت کی رات آرام فرمانا ہو، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہو، کئی سلسلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہر صحابی کا الگ امتیاز ہے، ہر صحابی کی الگ خصوصیت ہے۔ ایک صحابی جو حضور کی گود میں کھیلے ہیں، ایک صحابی وہ ہیں جو حضور کی گود میں کھیلے ہیں، حضور کی پرورش انہوں نے پائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک صحابی وہ ہیں کہ حضور کا سر جن کی گود میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی حضور کی پرورش میں رہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی گود میں رہے، وہ بھی بلند مقام والے۔ اور جس صحابی نے اپنی گود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے لیے پیش فرمائی، قرآن مجید میں اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا گیا، وہ بھی بلند مقام والے، وہ بھی اعلیٰ مرتبے والے۔ اور اگر وہ صحابی جنہوں نے اپنی گود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے لیے پیش فرمائی ہے، وہ صحابی بھی اسلام میں اولین ہیں، بڑے مردوں میں پہلے اسلام قبول۔ صحابی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ بلا چوں چرا، بلا کچھ پوچھے اسلام قبول کیا۔ اور وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی چھوٹے بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور انہوں نے بھی بلا کچھ پوچھے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی بلا کچھ پوچھے اسلام قبول کیا۔ سیرت اور کردار بے شمار ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اگر نقل کرنا شروع کیا جائے تو کئی جمعے اس کے لیے لگ جائیں گے۔ فضائل اس وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں، ہمارے سامنے فضیلت ہو، منقبت ہو، ہم خود کوشش کریں کہ ان کی زندگی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں۔ آج اس امت کے پاس جو اسلام کا تصوف کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے، وہاں سے چلتا ہے۔ آج اس امت کے پاس جو اسلامی عدالت کا جو سلسلہ ہے وہ اقضاہم علی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت مشہور ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ریاضی کے بہت ماہر تھے، حساب کتاب کے ماہر تھے، ریاضی دان تھے۔ کئی واقعات بھی اس پر کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ تو بے شمار فضائل اور منقبت ہیں۔ اور ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کہ اے علی آپ کی مجھ سے مثال ایسی ہے جیسا کہ ہارون کی مثال تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جانشین ہارون بنے تھے تو میرے بعد تم جانشین بنو گے، نہیں۔ یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہارون بنے تھے تو میرے بعد نبی تم بنو گے، نہیں۔ کیونکہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے تھے تو میرے بعد نبی تم بنو گے، نہیں۔ کیونکہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے تو جتنے بھی صحابہ ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سارے صحابہ مسلمانوں کی حیثیت سے تو بھائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بھائی بندی کا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی کے ساتھ پختہ ہے، کیونکہ وہ اسلامی بھائی چارگی میں بھی بھائی ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آئے تب جو بھائی چارگی کا سلسلہ شروع کیا اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ اور تیسرا خاندانی طور پر جو چچا زاد والا بھائی ہے وہ بھائی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ تو بہرحال
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہی ایک دشمن اسلام نے اور دشمن صحابہ نے اور اس نے خنجر کا وار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بعضوں نے ذکر کیا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو، لیکن صحیح اور راجح قول کے مطابق 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ رمضان گزارا کرتے تھے، کتنی عبادت کیا کرتے تھے، کتنے اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، کتنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں کامیابی کی گواہی ان کے لیے دی گئی ہے، ہمارے لیے نہیں دی گئی۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، نقش قدم پر چلیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے اس سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی زندگیاں اسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے